اس میٹر کے اوپر امپلیمنٹیشن میں what are you hoping؟ کیا آپ کی امید کیا ہے بیسیکلی کہ امپلیمنٹیشن میں؟ ابھی تک تو دیکھیں امید سب سے پہلے تو دیکھیں 8 فروری سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ 8 فروری میں جب آپ نے سٹارٹ ہی وہاں سے کر لیا کہ 80+ سے زیادہ ایم این ایز کو فارم 47 کی بیسس پہ ہرا دیا، تو وہیں سے ڈسٹریبیوشن غلط ہو گئی ریزرو سیٹس کی، کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن تھا نا، کہ اتنی حکمران اتحاد کی سیٹیں بنتی ہی نہیں تھی جو انہیں دی گئیں ان کی بیسس پہ. ایک 80 پہلے پی ٹی آئی سے چینی، پھر ان 80 کے بدلے انہیں ریزرو سیٹیں دے دی گئیں. اور اس سے اوپر سونے پہ سہاگا الیکشن کمیشن نے جو کانسیپٹ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا نہیں ہے پروپورشنل ڈسٹریبیوشن کا، وہ پروپورشنل ڈسٹریبیوشن ہونی تھی. نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ مال غنیمت ہے، یہ بھی انہیں دے دیں. تو یہ سارا کچھ کیا گیا. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ دیکھیں انہیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نمبر گیم سے کبھی گورنمنٹ نہیں چلتی. گورنمنٹ چلتی ہے اوور آل ایک پولیٹیکل، جب آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے سوسائٹی ایز اے ہول کو تب تک نہیں چل سکتے. 2/3 اکثریت تو ان کے پاس پہلے بھی رہی، مگر اس 2/3 ہونے کے باوجود کس طرح سے ان سے گورنمنٹ چھن گئی، معاملات ہاتھ سے نکل گئے. آج پھر ہم اسے پولیٹیکلی سالو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے، ہم اپنے نظام کو پولیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. انہوں نے آپ کو بار بار انویٹیشن دی ہے، ہم نے دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسائیڈ کر دیا، تو اس کا پولیٹیکل سولوشن کیا ہے کہ آپ نے چارٹر آف اکانومی انہوں نے انوائٹ کیا آپ کو، آپ نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا مل کر بیٹھتے ہیں، معاملات کو حل کر لیتے ہیں، نہیں بیٹھے آپ. نہیں، چارٹر آف اکانومی پہ کس طرح سے بیٹھے کہ جب آپ بجٹ سارا امپورٹ کر کے آئی ایم ایف سے لے آئے. نہیں، ایک تھوڑا سا سن لینا جی، کہ آپ نے ٹیکسز کا حجم ڈائریکٹلی بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی کو آن بورڈ ہی نہیں کیا. آپ نے اپنے ایلائز تک کو نہیں پوچھا، وہ آپ سے بجٹ کے دوران تک ناراض رہے. دیکھیں جب آپ نے ٹیکسز لگانی ہے، ٹیکس بیس بڑھانی ہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ضرور بڑھائیں. آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیے ہیں، ضرور میٹ کریں، مگر کس طرح سے میٹ کریں کہ جو آلریڈی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ان سے لا کریں، نہ کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو فردر نچوڑیں. آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا. برصد احترام دودھ اور شہد کی نہریں آپ کے ٹائم پر بھی نہیں بہ رہی تھیں. آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری سے سٹارٹ کریں. اگر ان کے زمانے کا ڈالر دیکھیں تو اراؤنڈ 125 پہ تھا. ان کے زمانے کا پی ڈی ایم پارٹ 1 پہ تھا. میں پی ڈی ایم پارٹ 1 کی بات، میں اس سے پہلے بات کر رہی ہوں. وہ تو پی ڈی ایم پارٹ 1 تو آپ کی بات ہے نا. تو میں بھی ویسے مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سناتی ہوں آپ کو، وہ بھی ذرا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی سہولت کاری کیسے ہوئی اور کیسے مدد کی گئی. سنائیں جی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، اپنی پارٹی بند کرو، نہیں مانی بات تو یہ کیس بن گیا. آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے، تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے، ملک نہیں چل رہا. اب یہ آپ کے زمانے کی یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ وہ بات کر رہے ہیں جو 17 ہماری سیٹیں لے کے آئے ہوئے ہیں. ان کی اس نظام میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے. جس کا 5000 ووٹ تھا اس کو 1,05,000 کر کے نظام میں بٹھایا گیا. یہ پچھلی اسمبلی میں بھی باہر تھے، اس میں بھی انہیں باہر رہنا تھا. جو اس میں بھی نہیں تھے، یہ کدھر تھے اس میں؟ پچھلی اسمبلی میں نہیں تھی تو، مگر اسمبلی میں تو نہیں تھے. بات ہے اس میں بھی نہیں تھے. یہ تو دیکھیں جو خود غاصب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے. بات ہے اپنے گریبان میں جھانکے کہ مینڈیٹ کس کا ہے، لاکھوں لوگ کس کے لیے نکلے ہیں. کراچی کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال لگتی ہے جب سچویشن فلپ ہو جاتی ہے. حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو رانا صاحب ابھی کر رہے ہیں. رانا صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. پالیٹکس ہماری ایسی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر پالیٹکس ایک سرٹن یارڈ سٹک تو سیٹل کرنا ہے. یارڈ سٹک ہے دیکھیں، یارڈ سٹک یہ ہے کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے 2018 میں، تو وہ جمہوریت کی پروان جو ہے وہ چڑھ رہے تھے اور بڑی زبردست جمہوریت تھی. اور یارڈ سٹک یہ ہے کہ جب خان صاحب ہیروئن کے کیسز جو ہیں وہ اپوزیشن پہ بنوا رہی تھی ان کی حکومت، تو وہ جمہوریت کی یارڈ سٹک تھی. اور اسی طرح جب ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا ایوارڈ ملا دنیا کے اندر، انہوں نے تاج پہنا پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا، تو جمہوریت کی یارڈ سٹک بڑی اچھی تھی. جب ان کے سابقہ صدر پی ٹی آئی کے کہہ رہے تھے کہ یہ نیپی چینج کرواتے ہیں، تو یہ جمہوریت کی ٹاپ لائن جو ہے وہ چاہ رہے تھے. لیکن یہ تو ان کا موقف ہے نا جی، جو ان کا موقف ہے وہ عدالتوں سے جب اس پہ تصدیق ہوگی تو اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے تو یہ ایلیگیشنز اور موقف ہے. تو بہرحال جتنے یہ جمہوری اس وقت تھے، اگر تب تھوڑا جمہوری بن جاتے تو ان کی باتوں میں دم ہوتا. لیکن خود تو یہ بل پاس اپنے کولیشن پارٹنرز کی مینجمنٹ سب کچھ جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ دیا. فلپ دی سچویشن رانا صاحب، فلپ دی سچویشن. اگر آپ اتنے جمہوری ہوتے جتنے آپ پہلے تھے
تو آج آپ مختلف صورتحال میں. یہ دیکھیں فرق کیا ہے، فرق یہ آیا کہ جب یہ اپوزیشن میں آئے، ان کو آئینی طریقے سے جب پہلی دفعہ ایک حکومت کو پارلیمنٹ کے ذریعے نو کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا، تو انہوں نے جو رستہ اپنایا سائفر پہ سیاست کرنے کا، جو کہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا، آپ کی ڈائریکٹ ایک وائلیشن تھی آپ کی فورن پالیسی پہ حملہ تھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں فرق کیا ہے. آپ نے کہا فلپ کریں نا، فلپ پہ فرق یہ ہے کہ جو انہوں نے جو نیریٹو بلڈ اپ کیا، جو پیٹرول بم مارے زمان پاک میں، پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو یہ فرق ہے. فرق یہ ہوا کہ یہ وائلنٹ ہو گئے، یہ فرق ہے. ہم وائلنٹ نہیں. آپ کو یاد ہے نیب کا کیس تھا، پتھر گاڑیوں میں بھر کے آ رہے تھے. پتھر تو ہمیں پڑے، سپریم کورٹ کا وہ پتھر تو ہمیں پڑے تھے. یہ ہمارا موقف تھرو آؤٹ رہا ہے کہ وہ پتھر ہمیں پڑے تھے، اور ہماری گاڑیوں ہم نے بھی وہ دکھائی تھی. وہ تو وہ بعد میں پھر جو جیسی مرضی ویڈیو آئی ہو، لیکن وہ ایک پرامن ہم وہاں احتجاج تھا. بہرحال دیکھیں بات یہ کہ کوئی وہاں کوئی یا تو گیٹ ٹوٹا ہو یا کوئی اور چیزیں ہم نے ٹوٹنا جو ہے وہ ایک وہ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے. ٹوٹا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پتھر جتنے مرضی مارے. نہیں دیکھیں پتھر کی کوئی انجری ہوئی، کسی کوئی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، نہیں ہم نے تو پتھر نہیں مارا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے پتھر نہیں مارا. یہ آپ کہیں وہ ہے ہی غلط مارنا، آپ کہہ رہے ہیں انجری نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہم نے پتھر نہیں مارا، دوسری بات یہ کوئی گیٹ نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، تیسری بات یہ کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا اور ہم وہاں سے چلے گئے. تو اب وہ اگر کسی نے پتھر مارا تو نہیں مارا. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. بیرس صاحب، علیمہ خان صاحبہ کی سیاست میں آنے سے کون ڈر رہا ہے؟ دیکھیں سیاست میں انہوں نے اور اسٹیٹمنٹ کو بالکل بھی وہ نہ کیجیے گا، لائک ڈونٹ لیکویفائی اور دیکھیں ڈائلیوٹ اٹ. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کون چلاتا ہے؟ پی ٹی آئی کی پالیٹکس چلاتے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب سے بیونڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے. مطلب آپ اپنا رول میں آج خود بیٹھ کے ڈیفائن کرنا چاہوں نا، میں یہ کرنا چاہوں نہیں کر سکتا. دیکھیں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹس ہر بیس ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہے خان صاحب کے ارد گرد، اور خان صاحب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ میری فیملی کا پالیٹکس میں رول نہیں ہے. تو جب خان صاحب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، بہنیں اس کو کس طرح سے وائلیٹ کریں گے؟ ہم اس کو جس طرح سے پڑ رہا ہے کیونکہ لیڈرز نہیں کر سک رہے. وہ بہنیں نکلی ہوئی ہیں، ایز بہنیں نکلی ہوئی ہیں. دیکھو ان کا بھائی اندر ہے، سال سے بند ہے. دیکھیں لیکن وہ کس نے پولیٹیکلی نکلنا ہے، موبلائز بھی کرنا چاہ رہی ہیں. مطلب کہیں کچھ لیگ ہے جو بہنوں کو نکلنا پڑ رہا ہے، جن کو پالیٹکس میں نہ آنے کا کہا ہوا. دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. خان کی وہ ذات کو لے کے چل رہی ہیں، خان کے لیے اگر وہ کوئی بیان دیتی ہیں، خان کے لیے لوگوں کو گیدر کرتی ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں مگر تحریک انصاف کے لیے اکٹھا کرنا، دیکھیں کون ہے وہ ورکرز جو بیچاروں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو ہے نا ان فیملیز کو ملی جو آج ملٹری ٹرائل فیس کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو کر رہی ہیں. لیکن سیاست میں نہ آنے کا کہتے ہوئے پرابلم تب ہو جب وہ کہیں کہ جی وہ کے پی کے منسٹرز کو مل رہی ہوں، ان کو کسی طرح سے انوالو کیا. وہ ان کا اس طرح کا رول ہی نہیں ہے، وہ ایک ڈفرنٹ رول.